ولی کسے کہتے ہیں؟ یعنی دین ہم تک آیا واسطوں سے، اور واسطے کیا ہے؟ سب سے پہلا واسطہ نبی کا، اس کے بعد جو ہے وہ تابعین کا، پھر تبع تابعین، پھر اسی طرح اولیاء کا واسطہ۔ تو ولی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے یہ ولی جو ہے لوگ ہیں نا، ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا، یہ پریشان نہیں ہوتے مشکل کی گھڑی میں۔ ان کے اندر کی طاقت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کو دنیا کا رنج و غم پریشان کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث قدسی آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرات محترم، یہ جو اولیاء ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کی صحبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ ایمان آتا ہے، ایمان کے بعد اللہ سے ڈرنا آتا ہے، تو یہ ایمان اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کن لوگوں کے پاس؟ سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، کوئی جو ہے وہ عطر کی دکان میں داخل ہو جائے، وہ عطر نہ بھی خریدے تو اس کو خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور کوئی گندگی کے ڈھیر سے گزرے، اسے گندگی نہ بھی لگے لیکن گندگی کی اسمیل اور بدبو سے اسے ضرور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ حضرات محترم، ایسے ہی اولیاء کی صحبت ہے۔ اولیاء کی صحبت یہ جو ہے انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ کندن بنا دیتی ہے، انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ نبیوں کے بعد اگر تم نے کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے تو وہ میرے ولی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کے یقین کی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اولیاء کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی، جس نے میرے ولی کو ستایا، جس نے میرے برگزیدہ بندوں کو تنگ کیا، فقد آذنت۔ حضرات محترم، یہ اگلی بات آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سی طاقت کہہ رہی ہے؟ جس کے سامنے فرعونی طاقتیں آئی تو ٹکرا کے جو ہے وہ پاش ہو گئی، اور جس کے سامنے قوم عاد جیسی بڑی بڑی طاقتیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ طاقت رکھنے والی ذات کہہ رہی ہے اگر تم میرے ولی سے دشمنی مول لوگے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آؤ تو صحیح میدان میں۔ اب ولی کسے کہتے ہیں؟ حضرات محترم، جو ہواؤں میں اڑے، جو سمندر پار کر جائے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کہتے ہیں جو متبعی سنت ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% عمل کرنے والا ہو، وہ ولی ہے۔ جادوگر بھی ہوا میں اڑ جاتے ہیں، بد عقیدہ لوگ بھی جو ہے وہ آپ کو دریا پار کروا دیں گے، یہ اولیاء نہیں ہے۔ حضرات محترم، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، جس کا اٹھنا نبی کے طریقے کے مطابق، جس کا سونا نبی کے طریقے کے مطابق، جس کا کھانا نبی کے طریقے کے مطابق، جس کا پینا، جس کے معاملات، جس کا کردار، جس کی زندگی، جس کی معاشرت، جس کی معیشت، جس کا بولنا، یہ جو ہے وہ نبی کے طریقے پر ہوگا، یہ ولی ہے۔ حضرات محترم، بظاہر وہ ہمیں عام انسان لگتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ بعض لوگ عام انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی واپس خالی نہیں لوٹاتے۔ بظاہر وہ عام انسان ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے ولیوں سے دشمنی مول لیتے ہیں، میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا بیعت ہونے کے لیے، بیعت ہو گیا، غالباً 10 سال ان کی خدمت میں رہا۔ 10 سال کے بعد جانے لگا، تو جب جانے لگا تو اللہ والے نے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ انہوں نے بلایا، کہا بیٹھو بیٹا
کتنا عرصہ ہو گیا میرے ساتھ؟ تو کہا کہ 10 سال میں نے آپ کی ساتھ گزارے۔ تو حضرت نے کہا کہ ان 10 سالوں میں آپ نے میرا کوئی عمل دیکھا ہو جو سنت کے خلاف ہو؟ تو کہا کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا کہ جو سنت کے خلاف ہو۔ تو فرمایا اس سے بڑی کوئی جو ہے وہ ولایت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ ویسے تو مچھر بھی اڑتے ہیں ہوا کے اندر، اگر میں اڑ جاؤں گا تو میرے اور مچھر میں کیا برابری ہے؟ مکھیاں بھی ہوا میں اڑتی ہے، حالانکہ مکھی ایک گندی چیز ہے جس کو ہم اپنے بدن سے بھی اڑا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اولیاء کی صحبت کیا ہے؟ یہ انسان کو جو ہے وہ کندن بنا دیتی ہے، انسان کو انسان کی حقیقت سے آشنا کر دیتی ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے۔ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، کمنٹس لازمی کیجیے۔ شکریہ۔